بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا ٹیچر مرزا اشر بیگ۔ آج اردو کی 7ویں جماعت کا ہم 7واں سبق پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے بے بہا دولت۔ اس لیکچر کا مقصد آپ کی ریڈنگ صحیح کروانا ہے، تلفظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ۔ میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ وقت ہی اصل دولت ہے، بلکہ وقت دولت سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے کہ دولت چلی جائے تو دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے، لیکن وقت کا جو لمحہ گزر جائے کسی قیمت پر واپس نہیں مل سکتا۔ یہ واقعی ایک انمول شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک محدود عمر یعنی مہلت عمل دے کر دنیا میں بھیجا ہے کہ دیکھیں وہ اس مہلت سے کتنے مفید کام لیتا ہے اور اس محدود وقت میں کتنے ایسے اعمال جمع کر لیتا ہے جو دنیا میں اس کی نیک نامی اور عزت کا سبب اور آخرت کی لازوال نعمتوں کا مستحق بنا دے، یا اس مہلت کو غلط کاموں میں بیکار ضائع کر دے۔ مثال کے طور پہ ہوشیار شاگرد کمرہ امتحان میں وقت کا ایک لمحہ بھی ادھر ادھر دیکھنے یا کسی طرف توجہ دینے کے بجائے پوری توجہ جواب لکھنے میں صرف کرتے ہیں۔ ان کا کوئی ساتھی مخاطب کر کے توجہ بٹانا بھی چاہے تو نفی میں سر ہلا کر اسے احساس دلا دیتے ہیں کہ وہ ان قیمتی لمحات میں سے ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کو تیار نہیں۔ انہیں وقت سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ اس کے صحیح استعمال پر ان کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ اس پیراگراف میں جو مشکل الفاظ ہیں میں آپ کو اس کی میننگ بتاتا ہوں۔ مہلت کہتے ہیں وقت کو، سمے کو، جو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اعمال جو عمل آپ نے کیے ہوتے ہیں گے۔ آخرت ہماری جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، لازوال، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ آگے پیرا پڑھیں گے۔ البتہ اسکول کے امتحان گاہ اور زندگی کے امتحان گاہ کا یہ فرق ضرور نظر میں رہنا چاہیے کہ اول و ذکر امتحان میں ناکامی میں 1 سال ہی کا نقصان ہوتا ہے۔ سال بھر بعد دوبارہ کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن زندگی کی مہلت امتحان ضائع ہو جائے تو یہ مہلت دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ کہ امتحانی پرچے کے جوابات دینے کی مہلت عموماً 2 یا 3 گھنٹے متعین ہوتی ہے۔ اس مدت میں تو شاگرد کو آسان پرچہ مل جائے تو یہ سوچ کر اسے 3 کے بجائے 2 گھنٹے میں کر ڈالوں گا، اپنا وقت پانی پینے، انگلیاں چٹکانے، انگڑائی لینے یا دوستوں سے اشاروں میں باتیں کرنے میں صرف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس شاگرد کو کوئی ایسا پرچہ مل جائے جو کسی بھی وقت واپس لیا جا سکتا ہو، تب وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرے گا اور جلدی سے جلد اپنا کام نپٹانے کی کوشش کرے گا۔ زندگی کے امتحان کی نوعیت بھی ایسی ہی ہے کہ فرشتہ اجل کسی وقت بھی آ کر ہمارے اعمال کا پرچہ جھپٹ سکتا ہے۔ یہاں تو وقت ضائع کرنے کی مطلق گنجائش نہیں۔ امام راضی کا نام اسلامی علوم کو فروغ دینے والوں میں نمایاں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے سورت عصر کا مطلب حلب کے بازار میں ایک برف فروش سے سمجھا جو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے بےتابی سے آواز لگا رہا تھا، لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن مسلمانوں کو جنت الفردوس کا وارث بننے کی خوشخبری سنائی ہے، ان کی 7 صفات میں سے نماز کی خشوع کے بعد دوسری اہم صفت بتلائی ہے کہ وہ یہ کہ لغو یعنی فضول باتوں اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، یعنی وقت کے لیے ایک لمحے کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وقت کا مصرف بڑی جامع الفاظ میں بتایا ہے، جو یہ ہے کہ دین و دنیا کی ناکامی اور بربادی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنا وقت ان 4 کاموں میں لگائیں۔ پہلی چیز جس پر اپنے اچھا وقت صرف کریں یہ کہ یہ جانے کہ اللہ نے انہیں یہ عمر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی جن اچھے کاموں کی انجام دہی کے لیے دی ہے اسے انہی کاموں میں صرف کریں۔ تیسرا یہ کہ ان کاموں کو کرتے ہوئے جو مشکلات پیش آئیں ان سے گھبرا کر ہمت نہ ہار بیٹھیں، بلکہ صبر کا دامن تھامے سچائی کے جس راستے پر خود چل رہے ہیں دوسروں کو بھی اس طرف بلائیں۔ اور چوتھے یہ کہ اس راستے میں آنے والی مشکلات کو صبر برداشت کرنے کی تلقین کرتے رہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے نہ صرف یہ کہ امتحانی پرچہ آؤٹ کر دیا ہے بلکہ شاگردوں کو سوال کے جواب بھی بتلا دیے ہیں۔ وقت اس کے مصرف میں ہی کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں انسانوں کی دنیا و آخرت کی فلاح ہے، اور کسی
اور مصرف میں لانے میں دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ فلاح کے مطلب فائدہ ہوتا ہے، صفات کا مطلب جو انسانی خوبیاں ہیں اس کو کہتے ہیں۔ اس سبق کی مکمل ریڈنگ میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اب آپ اس کو گھر پہ دہرائیے گا، اور جو بچہ ہمیں اس کی ریڈنگ کا ایک پیراگراف ریکارڈ کر کے بھیجے گا اور جس کی ویڈیو یا آڈیو، ہم اس کو اس مہینے کا کیلنڈر اس بچے کی تصویر لگا کے اس کو دیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو ورک شیٹ ملے گی جو کہ اس سبق کی ریڈنگ سے آپ کو اس میں حل کرنے میں فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔